بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ بتاریخ 24 و 25 نومبر 2007 بروز ہفتہ و اتوار بوقت 8 بجے شب بمقام حوضۃ المہدی، دیوڑی کملیا جنگ پیلس، پرانی حویلی، حیدرآباد، جشن الماس آفتاب دکن علامہ سید اختر زیدی صاحب کی 60 سالہ عزائی خدمت گزاری کی تکمیل پر ان سے اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے جشن الماس کمیٹی نے 2 روزہ تقاریب کا انعقاد حوضۃ المہدی میں کیا۔ یہ کمیٹی کے لیے باعث عزت و سعادت ہے کہ علامہ نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا۔ OCN چینل اپنے ناظرین کے لیے ان عظیم الشان تقاریب کو پیش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ علامہ اختر زیدی کو عقیدت مندوں کے کثیر ہجوم کے ساتھ جلسہ گاہ حوضۃ المہدی لایا جا رہا ہے۔ کارگزار صدر کمیٹی نواب سید علی شہریار، معتمد نواب سید اصغر حسین اور مولانا حیدر زیدی و دیگر اراکین کمیٹی کے ساتھ یہ جلوس فیضان یعنی بمکان آفتاب دکن سے روانہ ہو کر علاوہ سبتخ مبارک پر قدم بوسی کے بعد حسینیہ نواب عنایت جنگ پہنچا، جہاں پر نواب سید اصغر حسین نے استقبال کیا۔ وہاں سے یہ جلوس حوضۃ المہدی پہنچ رہا ہے۔ علامہ اختر زیدی، جنہوں نے آج سے 60 برس پہلے ذاکری کا آغاز کیا، نعرہ حیدری کی گونج میں جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں۔ نعرہ حیدری جناب ایوب علی پورے جوش و خروش کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ علامہ اختر زیدی ماتم کدہ حسینی میں زیارت کے بعد جلسہ گاہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ سیمینار کی کارروائی کا آغاز شاعر سقائے حرم جناب سید علی جاوید مقصود کریں گے۔ نشست کا انتظام ڈائز سے قریب بھی کیا گیا ہے دالانوں میں۔ وہ حضرات جو اوپر تشریف لا سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈائز کے قریب تشریف لے آئیں۔ آغاز دینی مدرسے حوضۃ المہدی کے طالب علم جناب محمد حسن کی قرأت کلام پاک سے شروع ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد حسن صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام مجید فرمائیں۔
حضرات مومنین، آفتاب دکن علامہ سید اختر زیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا ضیاء الحسن صاحب قبلہ سے کہ وہ صدارت کے لیے نشست صدارت پر تشریف فرما ہوں. مولانا لقمان موسوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی ڈائس پر تشریف لے آئیں. اوپر کے دالان کافی وسیع ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس کے قریب تشریف فرما ہوں. گزارش ہے کمسن قاری مدرسۃ المہدی کے حضرت المہدی کے طالب علم جناب محمد حسن صاحب سے کہ وہ قرأت کلام پاک سے جشن کا آغاز فرمائیں. محمد حسن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. حاضرین محترم، جیسا میں پہلے ابھی گزارش کر چکا ہوں کہ اوپر کے دالان بہت وسیع ہیں. ان حضرات کو جن کو بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر کے دالانوں میں تشریف لے آئیں. جلسہ گاہ میں خطیب الایمان کے فرزند مولانا شوزب جرولی صاحب قبلہ اور بنگلور سے تشریف لائے ہوئے مولانا مطلوب مہدی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. صلوات کی گونج میں ان کا استقبال فرمائیں. گزارش ہے صلوات پر. جناب میر احمد علی صاحب کنزرویٹر سالار جنگ میوزیم لائبریری بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کے ممنون اور متشکر ہیں کہ انہوں نے زحمت فرمائی. ہمارے مہمان جو سینکڑوں میل دور سے سفر کر کے اس جشن میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں ان سب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور کارروائی کا آغاز ابھی ہو جائے گا. وہ حضرات جو باہر تشریف فرما ہیں جو باہر ابھی کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر کے دالانوں میں ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. حاضرین محترم، جیسا میں پہلے ابھی گزارش کر چکا ہوں کہ اوپر کے دالان بہت وسیع ہیں، ان حضرات کو جن کو بیٹھنے تو کافی کثیر مجمع ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آغاز میں انتظامیہ کی جانب سے ہمارے مہمان مقررین علماء کرام ذاکرین ان کی اور علامہ اختر زیدی صاحب قبلہ کی گلپوشی ہوگی اور یہ گلپوشی سجاد علی رضوی فرمائیں گے. انتظامیہ کی جانب سے ہمارے مہمان مقررین اور میزبان مقررین اور آفتاب دکن کی گلپوشیاں. جلسے کا آغاز ہمارے نائب صدر جو کارگزار صدر ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر احمد تقی خان استقبالیہ کمیٹی کے صدر بھی تھے، لیکن ناسازی مزاج کی بنا پر وہ بر وقت امریکہ سے تشریف نہیں لا سکے. تو ہمارے صدر جو حقیقت میں شروع سے ہی ہمارے صدر سے علی شہریار صاحب، وہ خطبہ استقبالیہ کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں جناب نواب علی شہریار آبدی صاحب سے. الماس علامہ اختر زیدی صاحب، آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. آپ حضرات کی آمد پر قلبی جذبات سے اظہار تعارف کرتا ہوں شاعر کے ذریعے کہ کس فخار آپ کی آمد کا یقین تھا دل کو، ہوٹ بے چین تھے اظہار تشکر کے لیے. میں آپ لوگ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ آج ہندوستان کی اہم شخصیت، میں خالی دکن کے لیے نہیں کہہ سکتا، مجبور ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہندوستان کی عظیم شان شخصیت علامہ اختر زیدی صاحب کے 60 سالہ جشن کے لیے ہم لوگ جو کچھ بھی آج یہاں پر انتظام کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل کم ہیں، اس لیے کہ ان کے خدمات ہم لوگ کے لیے اور مذہب کے لیے، بالخصوص میں سمجھتا ہوں دوسرے مذہب کے لیے بھی جو ان کے تقاریر ہے، ان کے جو شاعری ہے، اس کے لیے میں آپ سب کو ایک بار پھر یہ کروں گا کہ ایک نعرے کی گونج میں ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور صلوات پڑھیں. شکریہ. اپنی زندگی کے 7 بہترین سال انہوں نے نشر فضائل اہل بیت اور تبلیغ مصائب کربلا میں گزار دیے، جن کی خدمات ایسی نہیں ہے کہ گنوائی جائیں. حیدرآباد کا اور ہندوستان کا ہر فرد جانتا ہے، ہر مومن جانتا ہے کہ انہوں نے کس طرح بے لوث طریقے سے عزائے حسین کی نشر فضائل اہل بیت کی خدمات انجام دیتے رہے ہیں. آج وہ وقت آیا ہے کہ ہم خدا نے 100 سال سلامت کی زندگی میں ان کی خدمات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے، یہ ان کی خواہش نہیں تھی، ان کو اس پر مجبور کیا گیا ہے.
اور یہ ہمارا فرض ہے جو ہم آج ادا کر رہے ہیں۔ میں خداوند بزرگ و برتر سے دعا کرتا ہوں کہ خدا انہیں صدوں سی سال اسی آواز کے ساتھ، اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور یہ اسی طرح فضائل حسین کی خدمت کرتے رہیں۔ آج کے اس جلسے میں آغاز کی تقریر ہمارے شہر کے ایک ممتاز نوجوان عالم دین مولانا سید لقمان حسین صاحب موسوی فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من مولانا ابو القاسم محمد حکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ مومنین کرام، صدر محترم سرکار استاد الاساتذہ ضیاء الملت اور سرکار آفتاب دکن اور تمام میرے برادران جو اس سے بہتر ہی آپ کے سامنے عرائض کو پیش کریں گے، یہ خود اس حقیر طالب علم کے لیے بڑی بات ہے کہ اس جشن سے جو آفتاب دکن کی خدمات کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، خطاب کرنے کا، کچھ اپنے طالب علمانہ جذبات اور خیالات کا اظہار کرنے کا موقع ملا، تو یہ سب سے پہلے یہ بتا دوں عزیزان ملت، یہ اعترافات اتنے طویل عرصے کی خدمات پر مشتمل ہے جو میری عمر سے دوگنی ہے، جو میری عمر سے دوگنی ہے۔ 60 سال پر مشتمل یہ خدمات، جس میں ایک نہیں بلکہ 3 نسلیں پروان چڑھ جاتی ہیں۔ 3 نسلیں پروان، اظہار حقیقت میں کسی بھی شریف النفس انسان کو اور با اخلاق انسان کو کبھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ عزیزان محترم، دنیا میں بہت سے خطبہ گزرے، بہت سے ذاکرین آئے، بہترین سے بہترین مقررین آئے اور چلے گئے، لیکن جن باقی رہا یا جن کا اثر دیکھنے میں آیا وہ انہی کا آیا جنہوں نے اپنی زبان کو جمیل الثنائی، جزیل عطائی، مجیب الدعائی، امین الاحسان، وسیع علم، عزیز الحلم، کثیر الغفران، محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ، هو سید الکون، سید الانس والجن، هو رسول صادق وهو انسان كامل۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى امير المؤمنين امام المتقين علي ابن ابي طالب وعلى سيدة النساء اهل الجنة فاطمة الزهراء رضوان الله، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضوان الله تعالى عليهم، وعلى أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام۔ آفتاب دکن
حضرت علامہ اختر زیدی صاحب قبلہ شہنشین پر تشریف فرما مجتہدین و ذاکرین اور معززان، علامہ اختر زیدی صاحب قبلہ نہ صرف ملت جعفریہ میں بلکہ شہر کے اور ملک کے تمام مسالک میں مشہور ہوا۔ علامہ نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو ذاکری کے فرائض 3 پشتوں سے انجام دیتے۔ حضرت کے والد محترم، دادا اور پردادا دونوں بھی خطیب رہے۔ علامہ بھی خطابت میں دکن میں جو نام پیدا کیے اور دکن میں آپ کی جو خدمات رہی وہ ناقابل۔ علامہ کے فرزند حیدر زیدی صاحب قبلہ آج خطابت اور ذاکری کے فرائض انجام دیتے ہوئے ملت جعفریہ کو غم کربلا کی حرارت پہنچا رہے ہیں۔ علامہ کا انداز خطابت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بیان کو سن سامع کے دل پگھل اور عزائے سید الشہداء کا جو غم آپ بیان فرماتے ہیں وہ روح میں اتر جاتا ہے۔ انداز بیان اور تخاطب سے انداز بیان سے متاثر ہو کر اہل دکن نے آپ کو آفتاب دکن کی خطاب سے نوازا۔ اس طرح علامہ کی 5 پشتیں ذاکری میں پنجتن کا نشان مکمل کر۔ میں علامہ کا ایک شعر یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی۔ علامہ اختر زیدی صاحب دکن کی ایک عظیم خطیب اور ذکر اہل بیت اطہار اور فضائل و مصائب بیان کرنے کے لیے ملک کے گوشے گوشے میں مدعو کیے جائیں۔ آپ کے بیان احساس و درد علم، ذکر مولا کائنات اور تاریخ کربلا کے مظہر اپنے منفرد انداز میں کرب و بلا کی دردناک حقیقت، کربلا والوں کے اس حقیقی غم سے جو تاریخ کے دائرے سے بے انتہا وسیع ہے، اہل دکن کو جوڑے رکھنے کی آپ گزشتہ 60 برسوں سے صحیح کرتے آ رہے ہیں۔ علامہ اپنی مخصوص آواز میں غم کربلا کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سامعین میں غم کربلا کی حرارت امٹ پڑتی ہے۔ حرارت کی یہ کیفیت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ بے قرار دل بھی پگھل پڑتی ہے۔ الفاظ کی جنبش، ترتیب، جذبہ فکر و انداز ہم آہنگ جس میں میں مولانا کو مدعو کرنے کے لیے آیا تھا۔ ساتھ ہی مولانا نے مجھ سے استفسار کیا کہ کیا اس محفل میں خواتین بھی ہوں گی؟ میں نے کہا ہمارے پاس سرکاری پروگرام ہوتا ہے اور اس میں جو ہے ہم خاتون وغیرہ کی جو ہے بندش وہاں پر پردے وغیرہ کے انتظامات نہیں کر سکتے ہیں،
تو علامہ نے فوراً مجھ سے کہہ دیا کہ اگر خواتین وہاں پر ہوں گی تو میں نہیں آ سکتا۔ تو علامہ کی جو ہے شریعت کے ساتھ کتنی پاسداری، مذہب کی تعلیمات کا آپ کو کتنا جو ہے مذہبی تعلیمات سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے، اور اسلامی شریعت پر آپ کس طرح سے وہ کاربند ہیں، یہ تمام چیزوں کا اس طرح سے اظہار۔ تو حضرات میں زیادہ کچھ کہے بغیر رخصت ہوتا ہوں، خدا حافظ۔ احمد علی صاحب کنزرویٹر سالار جنگ میوزیم لائبریری اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ علامہ احمد علی صاحب قبلہ کی خدمت میں انہوں نے شاید عقیدت پیش کیا۔ ہمارے پروگرام کے مطابق اس وقت جو مقرر ہیں میں انہیں زحمت دوں گا۔ شیر ہندوستان خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین صاحب طاہر جرگلی کے فرزند۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربین والمشرقین جد اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے والے الماس کمیٹی کے تمام عظیم اراکین جنہوں نے اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے اس جشن کو منعقد کیا، لائق مبارکباد ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے محاورہ سنا کہ آفتاب کو چراغ نہیں دکھایا جاتا، جب آپ نے ان کو آفتاب دکھن کہی دیا تو اب اس کے بعد ان کے سلسلے میں کیا گفتگو کی جائے، مگر یہی وہ سخت موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر اقوال معصومین، سیرت ائمہ معصومین ہم کو آگے بڑھ کے سہارا دیتی ہے۔ وہ دنیا کے ملت کے اور رہبر و ہادی دین ہیں، ہادیان وقت ہیں، اپنے زوم میں خود ساختہ وہ اور رہبر ہوتے ہیں جو اپنے کو رہبر کہلوا کے تو چلے جاتے ہیں، مگر بعد میں ان کا نہ کوئی جشن منایا جاتا ہے، نہ ان کا کوئی یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ شرف در آل محمد سے ملتا ہے کہ عزیز و انصاف سے بتائیے، یہ قوم جو اس جشن میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کس جشن کی عادی ہے؟ یہ جشن ولادت امیر المومنین کی عادی ہے، یہ جشن ولادت امام حسن مجتبیٰ کی عادی ہے، یہ جشن ولادت شہنشاہ کربلا کی عادی ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ آپ کو پیسے سے کوئی خرید کے کیا کسی کے جشن میں لے جا سکتا ہے؟ کچھ عرض کر رہا ہوں، در آل محمد کا یہ صدقہ ہے، فرزند فاطمہ کے در کا طفیل یہی ہے کہ وہ خود ساختہ ہادی و رہبر اور ہیں جن کو آج کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ حسین کے دروازے پہ غلام بن کے آؤ، دنیا تمہارا جشن منائے گی۔ بھئی اس سے بڑا شرف آفتاب دکن کے لیے اور کیا ہوگا کہ یہ وہ مجمع، یہ وہ علماء جو اہل بیت علیہ السلام کے حق میں زبان کھولتے ہیں، وہ آج علامہ کے سلسلے میں جشن الماس منا رہے ہیں۔ میں نے معصوم کے جس قول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خود معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں اس کی قیمت زیادہ ہے
جس کے پاس علم زیادہ ہے. بھائی یقیناً یہ بات باعث فخر ہے کہ علامہ نے 60 سال تک علمی خدمات سے اس پورے دکن کیا پوری دنیا کو نوازا. جہاں خود نہ جا سکے وہاں ان کی تقاریر کے کیسٹ پہنچے, قلمی شکل میں ان کی خدمات جو تھیں وہ پہنچیں. اور میں اس وقت شرف یاب ہوں آستان ملکوت ثالث کی بارگاہ میں خدمت کرنے سے. مزار شہید ثالث پر بھی علامہ اختر زیدی صاحب کی بڑی خدمات ہیں. وہ اب سے کچھ سال قبل خطیب الایمان کے زمانے میں وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے, جس کے مناظر جناب نذیر باقری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, جن کو سہون ابھی آپ کے سامنے نذیر اکبر آبادی صاحب کے نام سے پکارا گیا. وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ پورے ہندوستان کا مجمع علامہ کی علمی خدمات سے وہاں جھومتا تھا. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں قیمت اس کی زیادہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. مجھ جیسے حقیر کی نگاہ میں علامہ کی قدر اس لیے نہیں کہ وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں, بلکہ قدر تو اس بات کی ہے کہ وہ علماء حق میں سے ہیں. دیکھیں عالم ہونا اور ہے اور علماء حق میں اپنا شمار کروانا اور ہے. علماء دو طرح کے پائے جاتے ہیں. یہ آپ جشن الماس منا رہے ہیں, یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. دیکھیں صاحبان علم بہت سے گزرے, عالم ہونا عظیم بات نہیں ہے, علم کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے. بھائی بڑے بڑے علماء اپنے علم کو آل محمد کے خلاف صرف کر کے کتابیں لکھ کے کتابوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے. دیکھیں کچھ عرض کر رہا ہوں, آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں, مگر آل محمد کے دروازے سے وابستہ رہ کے آج کی تاریخ تک ان کے حق کو بیان کرنا یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. عالم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھ کے آپ ان علماء کا استقبال فرمائیں. بھئی جشن الماس ہو رہا ہے, علامہ نے 60 سال تک آپ کی خدمت کی ہے, ان کی شایان شان ان کی سلامتی کے لیے ایک باواز و بلند صلوات نعت فرمائے حضرت محمد عالم. بھائی مجھ جیسے حقیر کی نگاہ میں علامہ کی عظمت اس لیے بلند ہے کہ آج تک ان کے سر پر صدیق طاہرہ کی شفقتوں کا سایہ ہے. اس لیے کہ پوچھنے والے نے معصوم سے سوال کیا, مولا ان کو بھی عالم کہتے ہیں جو آپ کا حق بیان کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنے علم کا پورا زور آپ کی مخالفت میں صرف کر دیتے ہیں, دنیا ان کو بھی عالم کہتی ہے. مولا یہ بتائیے کہ ہم ان میں سے عالم کس کو جانے؟ تو مولا نے وہ تشریح تو عام ہے, علماء حق اور علماء سو والی. ارشاد فرمایا گھبراتا کیوں ہے, دنیا عالم کہتی ہے کہتی رہے, تو اتنا دیکھ لے کہ علم تو ایک ہوتا ہے مگر جیسا ظرف ہوتا ہے ویسا اثر دکھاتا ہے. بھائی آب نیسا آسمان سے برستا ہے, سیپ چونکہ وہ 5 تینت ہوتی ہے, جب اپنا منہ کھولتی ہے اس میں جو آب نیسا کی بوند جاتی ہے وہ الماس بنتی ہے. بھائی جشن الماس کر رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ اور جب یہ آب نیسا برستا ہے, سانپ ناگ اپنے پھن کو کھولتا ہے, اس کے دہن میں بھی وہی پانی کی بوند جاتی ہے, وہ زہر میں تبدیل ہوتی ہے, جس کی جیسی تینت ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا علامہ کا کوئی شرف ہوگا
کہ صدیقہ طاہرہ دنیا میں عزت دے کے بتا رہی ہیں کہ وہ اور ہوں گے جو علم حاصل کر کے اہل بیت کے خلاف اپنا زور علم صرف کر کے کتابوں کے قبرستان میں دفن ہو گئے. کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہے اور وہ اعلیٰ ظرف اور ہیں. میں دیکھیں یہاں پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ شیعوں میں بھی کوئی بد نسب ہوگا تو وہ آل رسول کی عظمت کو پہچان نہیں سکتا. شیعوں میں بھی یہاں قوم و قبیلے کی قید نہیں ہے. شیعوں میں بھی کوئی بد نسب ہوگا تو آل رسول کے عظمت کو پہچان نہیں سکتا, اس کو مان نہیں سکتا, علی کے فضائل سن نہیں سکتا. اور اگر یزید کے لشکر میں بھی کوئی پاک نسب ہوا تو حر بن کے آئے گا ضرور. تو علامہ ابھی برابر شعر سن رہا تھا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. علامہ نے اس بات کا ثبوت دیا. دیکھو عالم تو بہت سے گزرے ہیں مگر یہ بھی بہت بڑا شرف ہے کہ آخری زندگی کے لمحات تک بھی, اور یہ لفظ آخری میں بیکار فضول کہہ رہا ہوں, میں مجھ سے غلطی ہو گئی, غلطی انسان سے ہوتی ہے. دیکھیں رسول اسلام نے 23 برس میں جو شریعت و دین پہنچایا, بحمدللہ 60 برس علامہ کو ہو چکے ہیں اس لمحے تک اس کی نشر و اشاعت میں. اور مصرے تو آپ نے یہ بھی سنے ہوں گے کہ جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا. مگر خدا کی قسم ایک ایسی دعا کرنا چاہ رہا ہوں جس پہ آپ کو متوجہ کرنا ہے. آپ ہمارے ہم خیال ہوں گے کہ علامہ کو غم اس قوم کو نصیب نہیں ہوگا. بھئی آپ شاید سوچنے پہ مجبور ہو کہ ایک طرف یہ مصرع پڑھا کہ جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا, مگر خدا کی قسم در آل رسول پر آ کے بیٹھو تو پھر دیکھو تمہیں کیسی زندگی ملتی ہے. بھئی ہم دعا کرتے ہیں, آپ آمین کہیے گا کہ یوسف زہرا کے ظہور تک علامہ آفتاب دکن کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. اب بتائیے کون کہے گا کہ جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا. ہم کو آل رسول کے دروازے پہ آ کے یہ شرف حاصل ہوتا ہے. قائم آل محمد یوسف زہرا ہم کو موت سے ہمکنار نہ ہونے دے گا, اس لیے کہ اس کے غلام ہیں جو سید الشہداء ہے. تو معصوم سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا اس کو بھی عالم کہتے ہیں, اور جو آپ کے حق میں زبان کھولتے ہیں اس کو بھی عالم کہتے ہیں. کہا نہیں, علم تو ایک ہوتا ہے مگر جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے وہ اس طرح کے نتائج پیش کرتا ہے. تو عزیزو ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں اور دیگر مقررین کو تقریر کرنا ہے, تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں, کہ جو آل محمد کے حق میں زبان کھولے اس کو عالم کہتے ہیں, اور جو عالم نما ہو مگر آل محمد کے خلاف بولے اس کو عالم نہیں بلکہ اس کو ظالم کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پہ. آپ ملاحظہ فرمائیں, علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے. فخر اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں شخص عالم ہے, فخر تو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آل محمد نے اپنی غلامی کے لیے مسلسل مقرر رکھا. حسب نسب کی قید ہے ولائے اہل بیت میں, یہ عام راستہ نہیں, یہ خاص رہگزار ہے. انسان کی بنیادی ضرورت ہے علم, اور علم کی ضرورت ہے ہدایت. اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو, دیکھیں بس یہ آخری بات ایک تذکرہ کر کے بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں, تو علم کام نہیں آتا. کوئی انسان ایسا نہیں جو اس دنیا میں آیا ہو اور کہے ہم کو علم کی ضرورت نہیں. علم کی تعریف علماء بیٹھے ہوئے میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں. العلم دانستن, جاننے کا نام علم ہوتا ہے. اس کے بہت سے ابواب ہیں جس تفسیر میں جانے کا وقت نہیں. کسی بھی شے کے جاننے کا نام علم ہوتا ہے. انسان کی بنیادی ضرورت ہے علم. چونکہ ایک علامہ کے سلسلے میں
جشن الماس ہو رہا ہے، لہذا عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کس کے دروازے سے وابستہ ہیں، جو اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا. جب ایسے دروازوں سے وابستہ ہوا جائے گا تو کوئی آل محمد کی کیا فضیلت بیان کرے گا؟ ان کے غلاموں کی غلامی کرنے والوں کی جب دنیا برابری نہیں کر سکتی تو آل محمد کی کیا برابری کرے گی؟ انسان کی ضرورت کا نام، پہلی ضرورت اور واجبی ضرورت کا نام ہے علم، اور علم کے ساتھ اگر ہدایت نہ ہو تو ایٹم بم بنتا ہے. آپ متوجہ ہے کہ نہیں؟ خالی علم کام نہیں آتا. بھئی ایک ہی پہلو پر روشنی ڈال رہا ہوں، میری کیا حیثیت کہ میں علامہ اور آفتاب کے اوپر کچھ بول سکوں کہ یہ حق سے وابستہ ہیں، اور حق سے وابستہ رہنے کا شرف کیا ملتا ہے. اگر علم کے ساتھ ہدایت نہ ہو تو ایٹم بم بنتا ہے، دنیا تباہی میں مبتلا ہوتی ہے. علم کی واجبی ضرورت ہے ہدایت. اگر علم کے ساتھ ہدایت نہ ہو تو علم بیکار ہو جاتا ہے، ہدایت ہوتی ہے تو علم کارآمد ہوتا ہے. تو انسان کی دو ضرورتیں ہیں، ایک ہدایت اور ایک علم. پہلی ضرورت علم، اور جب علم چاہیے تو ہدایت چاہیے. ہدایت کس نے دی؟ اس ہادی اکبر کا ذکر کیسے نہ کیا جائے کہ جس کے صدقے میں دنیا مسلمان ہے. پیغمبر اسلام سے ہدایت ملی تو علم کہاں سے ملے گا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بغیر دروازے کے نہیں ملے گا. ہدایت ملے گی پیغمبر اسلام سے، علم ملے گا امیر المومنین سے. سلام کیجئے اس ذات پر کہ جس ایک جگہ پر علم بھی موجود ہے، ہدایت بھی موجود ہے. یہ شرف فقط ابو طالب کو حاصل ہے کہ ایک زانو پہ ہدایت بیٹھی ہے، ایک زانو پہ علم پہ بیٹھا ہے. جو درے ابو طالب کا غلام ہو گیا وہ آفتاب نہیں بنے گا تو پھر کیا کہلائے گا؟ حاضرین محترم، ابھی مولانا شوصف جرولی نے مجھے غلطی کی طرف توجہ دلائی کہ رو میں نذیر باخری، شاعر اہل بیت نذیر باخری کو نذیر اکبر آبادی کہہ گیا. تو یہ تو خیر ایک مشہور شاعر کا نام میری زبان پہ آ گیا، لیکن میں نذیر باخری کو نذیر اکبر آبادی سے بڑا شاعر اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی شاعری، تمام شاعری مدح اہل بیت میں ہے. میں ہمارے مہمان مقررین میں مولانا رضا عباس خان صاحب تشریف لا چکے ہیں، لیکن ان سے پہلے میں گزارش کروں کہ تقاریب کمیٹی کی جانب سے جو ڈاکٹر ایم تقی خان صدر، نواب سید علی شہریار نائب صدر، نواب سید اصغر حسین صاحب معتمد، سید ناظر حسین زیدی نائب معتمد، نواب علی محمد علی محسن خان خازن، سید مقبول حیدر صاحب رضوی معتبر نصر و اشاعت تھے، ان کی جانب سے، اور اراکین مجلہ کمیٹی سید محمد محسن حیدرآبادی، سید علی جاوید مقصود علی طاہر عابدی، اراکین مقاصدہ کمیٹی سید علی جاوید مقصود سید مولانا سید حیدر زیدی اور جناب سید قائم حسن جعفری، ان تمام کی جانب سے ابھی کچھ دیر میں آفتاب دکن علامہ اختر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا جائے گا، جسے حیدرآباد کے ایک نوجوان شاعر اور اس انتظامی کمیٹی کے ایک بہت ہی سرگرم کارکن جناب علی طاہر عابدی صاحب پیش فرمائیں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں، علامہ ابھی ایک ضرورت سے باہر تشریف لا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں وہ واپس ہو جائیں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں مولانا رضا عباس خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. سپاس نامہ علامہ کی موجودگی میں پڑھا جائے گا.
تواضع کے لیے بھی آ جائے آپ کے تکلیف خدا میں فرمائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ صلوات ارشاد فرمائیں. عزیزان محترم، یہ جشن الماس جو علامہ الحاج اختر زیدی صاحب قبلہ کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے، اس میں آپ حضرات کا اس کثرت کے ساتھ آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حضرات اس موضوع کی اہمیت سے واقف ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر تقریر کروں، کیونکہ موضوع تو معین کیا نہیں گیا تھا. ذکر کے عنوان سے، ذاکر کے عنوان سے، شاعر اہل بیت کے عنوان سے، لیکن میں نے جب آپ حضرات کے یہاں حاضری دیکھی تو مجھے خود اس بات کا احساس ہوا یہ وہ مجمع وہ ہے کہ جس کو ذکر کی بھی اہمیت معلوم ہے، ذاکر کی بھی فضیلت سے واقف ہے، شاعر اہل بیت کے مرتبے سے بھی بخوبی واقف ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اتنا بڑا مجمع آپ کسی دوسرے عنوان سے بلا کر کے بتائیے، آ جائے کچھ بھی کر لیجئے. آپ چاہے آپ جتنے بھی بڑے سیاسی ہوں، چاہے آپ جتنے بھی بڑے دولت مند ہوں، آپ بلا لیجئے یہ مجمع، کبھی نہیں آئے گا. یہ صرف ایک نام حسین علیہ السلام ہے کہ جس سے اگر کوئی چیز منسوب ہو گئی تو ہم تو وہ ہیں جو نام حسین سے لکڑی اور کپڑا منسوب ہو جائے تو اس کو بھی چومنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. ہم تو صرف حسین کو جانتے ہیں. جو بھی چیز اس سے منسوب ہے جب تک اس در سے متمسک ہے تب تک ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور یہ بھول جائے اگر کوئی تصور کرتا ہے کہ ہماری ذات کوئی حیثیت رکھتی ہے، ہم کچھ ہیں، تو اس کائنات میں اللہ اور اللہ والوں کے نزدیک حسین سے ہٹ کر کے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج اگر حق اس دنیا میں موجود ہے تو وہ بھی حسین کے نام کی وجہ سے ہے. آج اگر دین اس دنیا میں موجود ہے تو وہ بھی حسین کے نام کی وجہ سے موجود ہے. اگر یہ دنیا یہ سوچتی ہے کہ دین اسلام رسول اللہ کے پہنچانے کی وجہ سے موجود ہے، یہ تصور غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو سن 61 ہجری بعثت سے لے کر کے سن 61 ہجری کے دوران دین اسلام پر کیا کیا گزر گئی دنیا نے دیکھا. اسی 50 سال کی زندگی میں دین اسلام کو دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جانے لگی، اور کسی میں اتنی جرأت نہ ہوئی کہ کوئی ٹوک دے کہ آخر جمعے کی نماز بدھ کو کیوں ہو رہی ہے. لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی ایسا ہے کہ اگر فاصلہ بھی برابر نہیں ہے تو دنیا ٹوک دیتی ہے کہ جمعہ یہاں منعقد نہیں ہو سکتا.
یہ اثر کہاں سے آیا؟ کس چیز نے پیدا کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ وہی تبلیغ تھی جو سن 61 ہجری سے پہلے بھی تھی کہ جس کا جو دل چاہتا تھا کر لے رہا تھا. کنیز امامہ پہن کے نماز پڑھانے لگی تھی. نشے کے عالم میں نماز پڑھا کے کہتے ہیں مڑ کے کہو تو اور پڑھا دوں. تخت خلافت پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کا لیڈر اپنے کو کہنے والا شراب نوشی کر رہا ہے اور دنیا اس کو لیڈر بھی مان رہی ہے. آج بھی کچھ ایسے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لیکن یہ سن 61 ہجری کے بعد امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد آج 1400 سال تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے. یہ مت سوچئے کہ آپ صرف 60 سال 100 سال دیکھیں گے. آپ قیامت تک دیکھتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت رکھنے والا کبھی مرتا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اثر ہے کہ اب سن 61 ہجری کے بعد کسی میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ دین میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکے. آپ یہ سوال یہاں پر کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں وہاں جا کر کے؟ شراب اس زمانے میں بھی پی جاتی تھی، آج بھی پی جا رہی ہے. جوا اس زمانے میں بھی کھیلا جاتا تھا، آج بھی کھیلا جا رہا ہے. بے نمازی اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، آج بھی پائے جا رہے ہیں. لیکن اگر غور کریں گے تو اس زمانے میں اور اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس زمانے میں جب شراب پی جاتی تھی تو اسلام کے نام پر لوگوں نے پینا شروع کیا تھا. اس زمانے میں جب جوا کھیلنا شروع کیا تو تخت خلافت پر بیٹھ کر کے یزید نے کھیلنا شروع کیا تھا اور اس کو اسلام کا رخ دے رہا تھا. اور یہ حسین کی قربانی کا اثر ہے کہ آج 1400 سال ہو گئے، کسی میں بھی چاہے جتنی طاقت رکھتا ہو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ جو اسلام میں نہیں ہے اس کو اسلام میں شامل کر سکے. یہ نام حسین ہے جس کا اثر ہے، اور اس کو جس نے محسوس کر لیا اس نے اپنے آپ کو حسین سے منسوب کر دیا اور اپنی بقا کا انتظام کر لیا. اور جس نے اپنے آپ کو حسین سے دور کر لیا اس نے اپنی ہلاکت اور تباہی کا انتظام کر لیا. علامہ بھی ایک عقل مند انسان تھے جنہوں نے یہ دیکھا اور پڑھا، مطالعہ کیا، اندازہ لگایا کہ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. ساری چیزیں ہونے کے باوجود بعض اوقات لوگ کچھ کام اپناتے ہیں اپنی مجبوری کے تحت، لیکن اختیار کی صورت میں جب انسان اپناتا ہے تو اس بات کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی قیمت سمجھ کے اپنا رہا ہے. مجبوراً اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا احساس اس کو نہیں ہے، مجبور ہے پڑھنے پر، لیکن اگر اس کی قدر سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کی عظمت ہے. علامہ نے بھی ذکر حسین کو اختیار کیا، ذکر حسین کی عظمت کو سمجھ کر. یہ اور بات ہے کہ 60 سال کے بعد ہم کو ہوش آیا کہ ان کی قدر کرنی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جبکہ ہر ذاکر حسین جس کو آپ ذاکر حسین سمجھتے ہیں، ہر وقت اس کی قدر ہمارے اور آپ کے دلوں میں رہتی ہے اور رہنی چاہیے، اور اگر نہیں رہتی ہے تو اس کو پیدا کرنا چاہیے. یہ تو ایک ذریعہ اظہار محبت ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہم کسی شخص یا کسی شخصیت کے محتاج نہیں ہیں. یہ انسان جب حسین سے منسوب ہوا تو ہم نے یہ اتنا بڑا جلسہ کر کے، اتنا بڑا اہتمام کر کے یہ بتا دیا کہ ہم حسین سے نسبت رکھنے والوں کو عزیز رکھتے ہیں. جو کچھ بھی ہو ہر نسبت کی عزت حسین کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ حسین کو جو جتنا عزیز رکھتا ہے وہ اتنا ہی حسین سے نسبت رکھنے والے کی قدر کرتا ہے. اور ہم اور آپ کیا حسین کی عزت کریں گے اور حسین کو عزیز رکھیں گے؟
یہاں آپ دیکھیں عام انسان جتنی قدرت رکھتا ہے اتنا حسین سے نسبت کی وجہ سے اظہار کرتا ہے. بس یہ وہ ذریعہ ہے جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم محدود ہیں, ہماری قدرت محدود ہے, ہماری طاقت محدود ہے, ہماری ثروت محدود ہے, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بہت کم ہے, لیکن جتنا ہے اس سے زیادہ کرنے کو تیار ہیں. اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم حسین کو چاہتے بھی محدود ہیں, ہم حسین کی خدمت میں جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ بھی محدود ہے, لیکن جو لامحدود ہے جب وہ عطا کرے گا تو کیا عالم ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم, اللہ نے قرآن میں ایک سوالیہ انداز میں آیت کو پیش کر کے اہل فکر کے لیے چھوڑ دیا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ابھی آپ اس کے پہلے بھی تقریر فرما رہے تھے, العلم دانستان, علم یعنی جاننا, علم کی جو بھی تعریفیں ہیں, لیکن حدیث کی روح میں, حدیث کی روح سے جو علم کی تعریف بیان ہوئی ہے, العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء, علم نور ہے, اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. لیس العلم بکثرت التعلم, علم زیادہ پڑھنے لکھنے سے نہیں آتا ہے. یہ حدیث پڑھیے اور اس کے بعد دنیا کا جائزہ لیجئے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کا قلب پاک ہے وہ معمولی سا بھی پڑھ کر کے اس دنیا کو نورانی کیے ہوئے ہے, اور جس کے دل میں کثافت ہے وہ زیادہ پڑھ کر کے بھی اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. علم پاک دل سے ہوتا ہے. اگر قلب پاک ہے تو اس کا اثر علم کا اثر کہلائے گا, اور اگر قلب پاک نہیں ہے, اب وہ ساری حدیثیں آپ مہمان مقررین کو بھی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم زیادہ دیر آپ کے اور مہمان مقررین کے درمیان حائل نہیں رہیں گے. بس آپ کی خدمت میں اتنا, میں زیادہ کچھ عرض بھی کرنے والا نہیں تھا. یہ تو چونکہ شہریار صاحب نے کہا کہ تھوڑی سی تقریر کو آپ طولانی کیجئے, تو میں صرف اس خیال میں تھا کہ میں یہ دیکھ کر کے جو میرے دل سے دعا نکل رہی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں, اور اگر وہی دعا آپ کے سامنے بیان کر دیتے تو کافی تھا. یہ دیکھ کر کے دل سے کیا کیا دعا نکلنا چاہیے. اللہ حسین کے چاہنے والوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ حسین کے چاہنے والوں کے دلی جذبات جو ہیں, جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں, ان کو سلامت رکھے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہم میں جو بھی, یہ تو ہمارا ایک حقیر سا پروگرام ہے اس مقابل میں کہ جو نام رکھا گیا ہے, نام لیا گیا ہے, اگر اس سے اس کو آپ مقایسہ کریں گے, کچھ لوگوں کا تبصرہ ہوگا کہ کم ہوا, کچھ لوگوں کا تبصرہ ہوگا زیادہ ہوا. نہیں, اگر اس کے مقابل میں دیکھیں کہ جس کے لیے یہ نام, جس نام کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی کریں گے آپ, کچھ بھی نہیں ہے. آپ سب کچھ لٹا دیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیا لٹا سکتے ہیں اس کے لیے؟ آپ اور ہم آج جو ہدایت یافتہ ہیں, اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین اسلام والے ہیں, یہ کس کی برکت ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ حسین کا دیا ہوا ہے. ذرا سا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کے پاس دین اسلام کے نام پر پڑھی ہوئی چیزیں کتنی ہیں, اور حسین کے فرش پر بیٹھ کر کے حاصل کی ہوئی چیزیں کتنی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر اسی چیز کا احساس کر لے دنیا, بہت درد رکھنے والے حضرات جو ہیں قوم کا, وہ جان لے کل کر ڈالو گے, کل کر ڈالو گے, لیکن وہ اثر جو حسین کے نام کا اللہ نے رکھا ہے مومنین کے دلوں پر نہیں پیدا کر سکتے.
اور اگر دین چاہتے ہو تو اسی در سے ملے گا، اسی فرش سے ملے گا، اسی ذکر سے ملے گا، اسی نام سے ملے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ حق کے راستے پر چلو تو ہمیشہ نام حسین کے ساتھ چلو، ذکر حسین کے ساتھ چلو۔ اور اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، باقی رہنا چاہتے ہیں تو بھی حسین کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کریں، حسین کے نام سے اپنے آپ کو مربوط کریں۔ اگر اس سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، پس ایسے موقع پر جب اس چیز کا ہم کو اندازہ ہے تو ہر آن ہر لمحہ ہم کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے، پالنے والے تجھے واسطہ ہے حسین کا کہ ہم کو تا ابد حسین سے جڑے رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کے عزادار، امام حسین علیہ السلام کے ماتم دار، امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھانے والے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے والے، امام حسین علیہ السلام کے نام پر اپنے قربانیاں پیش کرنے والے اس دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم سب کو اس دنیا میں جب تک جی رہے ہیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما۔ شیعان حیدر کرار اس دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہم میں جو بھی صاحبان حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، مولانا رضا عباس خان صاحب اپنے زرین خیالات سے ہمیں مستفیض کر رہے تھے۔ علامہ اختر عزیز صاحب ابھی کسی ضرورت سے تشریف لے گئے ہیں اور 5 منٹ میں وہ تشریف لے آئیں گے۔ میں اس وقت گزارش کروں گا دور دراز بنگلور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام مولانا مطلوب مہدی صاحب قبلہ سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔ مولانا مطلوب مہدی صاحب قبلہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام أكرم كل من وجدته يذكرنا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عظمت آل محمد کے حوالے سے اس سے بہتر صلوات عنایت فرمائیے. بزرگان ملت، صدر جلسہ ضیاء الملت
علماء کرام، مومنین ذوی الاحترام، آپ تمام حضرات کی جانب سے آپ کی نمائندگی میں جشن الماس کمیٹی نے مفکر، محقق، ادیب، خطیب، شاعر اہل بیت، ذاکر آل محمد کے لیے جو عزت، اکرام اور توقیر کا یہ جلسہ منعقد کیا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ کے مستحق ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی بضاعت کے اعتبار سے، اپنی سکت کے اعتبار سے، اپنے محدود اختیارات کے اعتبار سے ان کے لیے اعزاز اور اکرام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو انعام کا نام نہیں دے سکتے، اکرام کا نام دے سکتے ہیں، اس لیے کہ انعام ہم نہیں دے سکتے، انعام وہی دے سکتے ہیں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اور اسی لیے مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکرم، اکرام کرو، عزت کرو، احترام کرو، کل من وجدتہ یذکرنا، ہر اس شخص کا جس کو تم ہمارا ذکر کرتے ہوئے دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق آل محمد کی نظر میں قابل احترام وہ ہے جو آل محمد کا تذکرہ کرے، لیکن جو آل محمد کے تذکرے کو چبا جائے وہ قابل احترام نہیں ہے، اس کا احترام حرام ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بطور اختصار، چونکہ ایک خطیب اور ایک ذاکر آل محمد کے سلسلے میں، ان کی عزت و توقیر کے سلسلے میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، میں بطور اختصار یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے اور اپنے نوجوان دوستوں کے لیے تاریخ خطابت پر ایک اجمالی نظر ڈالتا ہوا چلوں کہ خطابت کا آغاز کب ہوا، سب سے پہلا خطیب کون تھا، موضوع خطابت کیا تھا، محتمم کون تھا، اہتمام کرنے والا کون تھا۔ اس جلسے کا اہتمام آپ حضرات نے کیا ہے، مومنین حیدرآباد نے کیا ہے، جشن الماس کمیٹی نے کیا ہے، لیکن جو سب سے پہلا خطیب تھا اس کا موضوع سخن کیا تھا، اس کا محتمم کون تھا، اس کا اہتمام کس نے کیا تھا، وہ بھی عرض کروں گا کہ کس نے کیا تھا، کہاں ہوا تھا، سامعین کون تھے، مخاطب کون تھا، مخاطب کون تھا۔ جو دنیا کا سب سے پہلا انسان تھا وہی سب سے پہلا نبی تھا، اور جو سب سے پہلا نبی تھا وہی سب سے پہلا خطیب تھا، اور بزم عصمت ملائکہ سجی ہوئی تھی، اور اللہ نے آدم کو حکم دیا تھا اب کرو ان 14 کا تذکرہ، موضوع 14 معصومین کی عصمت تھی، اور جب آدم جواہر عصمت کی جانب ملائکہ جیسے معصوموں کو متوجہ کر چکے تو اب اللہ نے کہا ان کا اکرام یہ ہے کہ سجدے میں چلے جاؤ، احترام کر لو۔ تو اب ایک بات طے ہو گئی کہ ذکر جنت میں ہو یا ذکر یہاں ہو، اس دنیا میں ہو، ہر جگہ اگر ذکر کرنے والا آل محمد کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس کا احترام واجب ہے۔
واجب عینی ہے، ضروری ہے۔ اور آئیے تھوڑی سی تاریخ پہ نظر ڈالیں مختصر طور پر، سرسری طور پر، کہ ہم اس خطابت کے دو جز کر سکتے ہیں۔ ایک اسلامی خطابت اور ایک دیگر اقوام و ملل میں جو خطابت پائی جاتی تھی۔ بعض اسلامی مؤرخین نے میرے مطالعے کے مطابق فرعون، حامان اور شداد کو بھی خطیب لکھا ہے۔ کچھ اس سے آگے بڑھے تو انہوں نے شیطان کو خطیب لکھ دیا۔ بات وہی ہے کہ جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے ہی خیالات ہوتے ہیں، جیسا ذہن ہوتا ہے ویسے ہی افکار ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں خطابت کا معیار صرف یہ ہے، فصاحت کا معیار صرف یہ ہے، بلاغت کا معیار صرف یہ ہے کہ اگر وہ ذکر آل محمد کر رہا ہے تو خطیب ہے، ورنہ وہ خطیب نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں شعور حب آل محمد پایا جا رہا ہے تو وہ شاعر ہے، ورنہ وہ شاعر نہیں ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، اسٹیج پر شعراء کرام بھی تشریف فرما ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کہ جن خطیبوں نے اور جن شاعروں نے ذکر آل محمد نہیں کیا ان کا نام مٹ گیا اس دنیا سے۔ کلام سے پہلے وہ خود ختم ہو گئے، لیکن جنہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنے کلام میں کہیں آل محمد کا تذکرہ کر دیا تو وہ کل بھی باقی تھے، آج بھی باقی ہیں، کل بھی باقی رہیں گے۔ رحمت ہیں وہ علماء، وہ ذاکرین، وہ خطباء جو ذکر فضائل علی ابن ابی طالب کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ کیوں رحمت ہیں ایسے علماء و ذاکرین جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ حدیث رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يعذب اللہ هذا الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي بن ابي طالب وعترته عليهم السلام الا انه لم يمشي فوق الارض بعد النبيين والمرسلين افضل من شيعة علي بن ابي طالب الذين يظهرون امره وينشرون فضله اولئك تخشاهم الرحمة وتستغفر لهم الملائكة فالويل كل الويل لمن يكتم فضله۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرتا ان لوگوں پر کہ جو لوگ فضائل علی سنتے۔ یہ صرف آپ حضرات کے اذہان کو تھوڑا سا متوجہ کر رہا ہوں، اس کے بعد حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ لا يعذب اللہ هذا الخلق، اللہ اس مخلوق پر کبھی عذاب نازل نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو ایسے علماء کی وجہ سے کرے گا الذین یکتمون الحق من فضل علی، جو علی کی فضیلت کا حق بیان نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء اور ذاکرین جو منبر پر آ کر فضائل علی کا حق بیان نہیں کرتے وہ سبب ثواب نہیں ہے، سبب عذاب ہیں۔
قوم میں جہالت ہے، تجارت میں آگے نہیں ہے، سیاست میں آگے نہیں ہے، ایجوکیشن میں آگے نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جہالت عذاب ہے، غربت عذاب ہے، جہالت عذاب ہے، دنیا میں ترقی نہ کرنا عذاب ہے. میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، کوئی بھی ہو آئے اور دیکھے اس معاشرے کو دیکھے کہ جہاں فضائل آل محمد بیان ہوتے ہوں. خدا کی قسم جتنے بھی ذاکرین ہیں، جتنے بھی خطبہ ہیں، یہ طے کر لیں کہ آج سے منبر پر سوائے فضائل علی کے، سوائے فضائل اہل بیت کے اور کچھ بیان نہیں ہوگا. تب دیکھیے ہماری قوم کی اور ترقی. ہم کہاں جائیں گے؟ تجارت میں بھی آئیں گے، سیاست میں بھی آگے آئیں گے. اس لیے کہ نہ علی سے بڑا کوئی تاجر تھا، نہ علی سے بڑا کوئی سیاست مدار تھا. اس لیے کہ معاف کیجئے گا، سیاست آج کی لغت میں، آج کی ڈکشنری میں نہیں. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست محلوں میں بند رہ کے حکومت کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ سیاست اس کو کہتے ہیں کہ علی نجف میں ہو، حکومت دنیا پر ہو. غور فرمایا آپ نے. تو یہ عزت و اکرام کا جلسہ ہے. ہمارے یہاں معیار عزت یہی ہے کہ اگر یہ غلام اہل بیت ہے تو ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، اور اگر در اہل بیت پہ اکڑ کے آ رہا ہے تو اسے اللہ نے بھی نکالا اور نبی نے بھی نکالا. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ایسے شخص کے اپنے سامنے عزت کرنے والے، اس کی عزت کرنے والے، اس کو اپنے بزم میں بٹھانے والے، جو اہل بیت کے سامنے اکڑ کے آتا ہے. اہل بیت کے دروازے پر تو تارے بھی آتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے آتے ہیں، جھک کر آتے ہیں، چھوٹے ہو کے آتے ہیں. آفتاب بھی ان کے اشارے پہ پلٹ کے آ جاتا ہے. چاند کی بھی مجال نہیں ہے جو ان کے اشارے کی تاب لا سکے، دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ خدا کی قسم بس اسی کو معیار بنا لیجئے. اور اس کے بعد حدیث آگے بڑھی اور حدیث نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم کا کلام ہے کہ سرزمین دنیا پر، کائنات پر انبیاء اور مرسلین کے بعد علی ابن ابی طالب کے شیعوں سے کوئی بہتر اور افضل نہیں ہے. مگر کون؟ شیعہ کون ہیں؟ دیکھیں کنڈیشن، شرط. شیعہ کون ہیں؟ الذین یظہرون امرہ وینشرون فضلہ. شیعہ وہ ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کا امر دنیا کے سامنے بیان کریں، اولی الامر کا امر بیان کریں. اور شیعہ وہ ہیں جو ان کا فضل نشر کریں میڈیا کے سامنے علی علی کریں، دنیا کے سامنے علی علی کریں. دیکھیں نجف سے علی کی آواز آ گئی، کربلا سے حسین کی آواز آ گئی، پوری دنیا کے میڈیا نے نشر کیا اس بات کو. ہم صرف لوگوں تک پہنچائیں کہ علی کون تھے، علی کیا ہیں. دنیا اعتراض کرتی ہے ہمارے اوپر کہ صاحب جب دیکھیے علی کا تذکرہ ہوتا ہے، علی کے نعرے لگتے ہیں، جب دیکھیے چند فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، کوئی موعظہ نہیں ہوتا، کوئی نصیحت نہیں ہوتی. تو میں یہ کہتا ہوں آپ بتائیے، اگر ہم اپنے سامنے نماز کی سب سے بڑی مثال پیش کرنا چاہیں تو یہی تو فضیلت نکل کے آئے گی کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جنہوں نے ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھی. تو اب جو علی کے فضائل سن رہا ہے، علی کا چاہنے والا، وہ اتنا تو ضرور سوچے گا کہ جب میرے مولا 1000 رکعت ایک شب میں پڑھ رہے ہیں تو اگر میں 2 رکعت پڑھ لوں. اور جب روزوں کی مثال آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ روزے رکھے اور اپنی روٹیاں مسکین و یتیم و اسیر کو دے دی. تو اب جو محب اہل بیت ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ حسنین تو روزہ رکھ رہے ہیں میں نہ رکھوں. بھئی یہ فضیلتیں ہی نہیں ہے، موعظہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں کو دشمنی علی سے بہانہ مل جاتا ہے کہ صاحب فضیلت بیان نہیں ہوتی. فضیلت نام علی فضیلت بھی ہے، نام علی نصیحت بھی ہے، نام علی موعظہ بھی ہے، ہر شے ہے. ساری دنیا کو سمو دیجئے، ہر شے کو، ہر اچھائی کو
پوری توجہ، بس 2 جملے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر تمام اچھائیوں کو سمیٹ کر ایک نام میں لانا چاہیں تو لفظ علی بنتا ہے، اور تمام برائیوں کو سمیٹ کر ایک نام میں لانا چاہیں تو دشمن علی بنتا ہے. بیان کرنے والے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صاحب نعرہ حیدری لگا کے کیا ہوگا. ایک خطیب کے احترام میں یہ بات ہے، اور وہ بھی خطیب جس کی خطابت کی تاریخ نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے، اور جس کے یہاں صرف اور صرف فضائل اہل بیت پائے جاتے، مصائب اہل بیت پائے جاتے. میں داد دوں گا، تعریف کروں گا ان اذہان عالیہ کی جنہوں نے علامہ اختر زیدی صاحب قبلہ کو آفتاب دکن کا خطاب دیا. اس لیے کہ خطاب آفتاب شیعت بھی دیا جا سکتا تھا، آفتاب تشیع دکن، آفتاب مومنین دکن، لیکن آفتاب دکن کا خطاب دے کر یہ بتایا اور ثابت کیا کہ ہم تنگ نظر نہیں ہیں. آؤ ہمارے خطیب کو ہم بھی سن رہے ہیں. جس طرح آفتاب کی شعائیں نہ ہندو دیکھتی ہے، نہ مسلم دیکھتی ہے، نہ سکھ دیکھتی ہے، نہ عیسائی دیکھتی ہے، نہ اپنا دیکھتی ہے، نہ پرایا دیکھتی ہے، سب کو آفتاب فائدہ پہنچاتا ہے. یہ آفتاب خطابت بھی سب کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار ہے. اب جو یہ کہتا ہے صاحب ہم کو تو ان کی خطابت پسند نہیں ہے، یہ تو مخصوص لوگوں میں پڑھتے ہیں، یہ تو مخصوص طبقہ فکر کے خطیب ہیں، تو یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ آفتاب خطابت کی غلطی نہیں ہے، یہ ان کی غلطی ہے. اس لیے کہ شاعر نے عجیب شعر کہہ دیا، شعراء کرام کی نظر ہے. شاعر نے عجیب شعر کہہ دیا کہ تیرا دل کی بزم میں شراب طہورا سے استعارہ لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ تیرا دل کی بزم میں جام شراب آتا نہیں، جانب ظلمات ہرگز آفتاب آتا نہیں. آفتاب اندھے کو نہیں دکھائی دیتا، سورج کی شعائیں وہ محسوس نہیں کر سکتا. اللہ نے پہلے ہی ان لوگوں کو قرآن میں اندھا کہہ دیا ہے جو دشمنان علی ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اندھا کاہے کا اندھا؟ ولایت علی سے اندھا، فضائل علی سے اندھا. ابھی لیٹسٹ ایک صاحب کا بیان آیا ہے، اور ہوشیار رہیے آپ حضرات کہ زمانہ انشاءاللہ ظہور سے بہت قریب ہے. ہم سب کو آمادہ رہنا چاہیے ولایت اہل بیت کے ساتھ صدق دل سے. کہنے والا امامہ ابا اور قبا اور ردا میں یہ کہتا ہے کہ نعرہ حیدری مت لگاؤ. اور درود ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. نعرہ حیدری مت لگاؤ، اس لیے کہ نعرہ حیدری سے ہماری قوم سو رہی ہے. لیکن معاف کیجیے گا، علامہ جیسی شخصیات 60 سال سے ہماری ملت کو جگا رہی. کیا ہماری قوم سو گئی تھی جو جگا رہی ہیں؟ نہیں، ہمارا خطیب سوئی ہوئی قوم کو نہیں جگاتا.
اس لیے کہ سوئے وہ جس کا امام سو جائے. ہماری قوم نہیں سوتی، بلکہ صرف اتنی سی بات ہے کہ جو قوم جاگ رہی ہے، خطیب منبر کی بلندی سے نعرہ لگاتا ہے جاگتے رہو فضائل پڑھ کر، اور قوم جواب دیتی ہے نعرہ حیدری کی شکل میں کہ تم فضائل پڑھ کے جگاتے رہو، ہم نعرہ حیدری لگا کر جاگتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ میرے جتنے سامعین بیٹھے ہیں جواب دیں گے میرا. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. سرکار معافی چاہتا ہوں. خریدنے والے خرید رہے ہیں زبانوں کو، خطیبوں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، لیکن جو زندگی ہمارے سامنے ہے علامہ کی، کیا ان کو خریدنے کی کوشش نہیں کی گئی ہوگی؟ لیکن ہر ایک نہیں بکتا. جو کم ظرف ہیں، جن کی کوئی قیمت ہوتی ہے، ان کی دنیا والے بولی لگا دیتے ہیں، لیکن جو در اہل بیت کا غلام ہے اس کی کوئی قیمت دنیا میں نہیں ہے. اس کی تو اس کی آنکھ سے نکلنے والے ایک آنسو کی قیمت بھی یہ پوری دنیا مل کر نہیں لگا سکتی. جو غم حسین میں بہا. تو بزرگان ملت، بس زیادہ نہیں عرض کروں گا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ علامہ اختر زیدی، اس حیدرآباد، شہر حیدرآباد کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں دو خطیب معروف اور مشہور، ایک گزر گئے اور ایک باقی ہیں اور خدا انہیں باقی رکھے. علامہ رشید ترابی مرحوم نے سرزمین حیدرآباد سے سفر کر کر پاکستان میں اپنی خطابت کا اور اپنے وطن کا نام روشن کیا تھا، اور آفتاب دکن نے حیدرآباد میں رہتے ہوئے اپنے وطن کا نام روشن کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ خطیب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، اور اپنی خطابت اور شاعری کی دو دھاری تلوار سے ذوالفقار علی کو نظر میں رکھتے ہوئے، ذوالفقار علی کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی خطابت اور شاعری کی دو دھاری تلوار سے ان لوگوں کے خلاف کہ جو لوگ قلعہ تشیع کے اندر اور باہر بدعقیدگی کے جال بن رہے تھے، ان پہ حملہ بھی کیا، ان کا دفاع بھی کیا، اور ایسا دفاع ایسے خطبہ الحمدللہ آج موجود ہیں جو کر رہے ہیں. اور ایسے دفاع سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مگر مچ سمجھتے ہیں، ایک فضیلت علی کی تقریر سے وہ برساتی مینڈک ثابت ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اور بس میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے جوان دوستوں کو خاص طور سے پھر ایک مرتبہ آگاہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے، علماء سوء اور علماء حق کی اصطلاح ہماری دی ہوئی، علماء خیر کی اصطلاح ہماری دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ قول، یہ زبان عصمت سے نکلے ہوئے جملے ہیں. تو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور پہچان کی صرف ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے پہچان کا، اور پہچان ہے محبت علی، ولایت علی، فضائل علی. بس اگر منبر پہ یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم بھی ہے، وہ خطیب بھی ہے. اور اگر منبر پہ یہ بیان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گونگا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بدتمیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمیز، فضائل علی انسان کو تمیز سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، ادیب بناتی ہے، شاعر بناتی ہے، رہبر بناتی ہے.
بہرحال اور بھی مقررین ہیں جو تقریر کرنا چاہیں گے، لیکن چونکہ میں نے آپ حضرات کی جانب سے آپ کی نمائندگی میں رسم اجرا کیا غالب و اختر نام کے مجموعہ کلام کا، جس میں تضامین علامہ اختر زیدی صاحب نے لگائی ہیں غالب کے کلام پر، تو صرف 2-3 تضمینیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ غالب کہتے ہیں کہ سادہ پرکار ہیں خوباں غالب، ہم سے پیکان وفا باندھتے ہیں. اور علامہ اختر زیدی کہتے ہیں جو علی سے بھی وفا کر نہ سکے ہم سے پیمان وفا باندھتے ہیں. غالب کہتے ہیں کہ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں. اور علامہ اختر زیدی کہتے ہیں کہ کہتی ہے ہر فضیلت مولا علی یہی، لوہے جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں. اور کس واسطے، جدھر میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ محب اہل بیت دکھتا نہیں، کہ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمردو زر و گوہر نہیں ہوں میں. یہ مرزا غالب نے کہا کہ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمردو زر و گوہر نہیں ہوں میں. اور علامہ اختر زیدی کہتے ہیں کہ بکتا نہیں ہوں میں کہ علی کا غلام ہوں، لالو زمردو زر و گوہر نہیں ہوں میں. اور آخری شعر عرض کرتا ہوں کہ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کے لیے. مرزا غالب کہتے ہیں کہ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کے لیے، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں. اور علامہ اختر زیدی کہتے ہیں کہ ہوں میں جو نقش پائے علی پر جھکا ہوا، ہوں میں جو نقش پائے علی پر جھکا ہوا، کیا آسمان کے بھی برابر نہیں ہوں میں. یقیناً اس مدح میں جو لطف ہے، بس آخری جملے ہیں دعا کے ساتھ، اس مدح میں جو لطف ہے وہ میر انیس بہت پہلے کہہ گئے کہ غیر کی مدح کروں شہ کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھاؤں سلیماں ہو کر. آئیے دعا کریں بارگاہ خداوند قدوس میں آل محمد کے وسیلے اور صدقے سے کہ خداوند عالم ہماری محفلوں کو، مجلسوں کو، عزاداری کو جو ہمارے آباء و اجداد کی جانب سے ہم تک بطور امانت پہنچی ہے، ہم یہ امانت آخری حجت خدا کے قدموں میں اپنی جانب سے پیش کریں. جتنے بھی دنیا میں حق خطباء اہل بیت، ذاکرین آل محمد، شعراء اہل بیت ہیں، پالنے والے ان کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون فرمائیں. آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں اور تشریف لائے ہیں، ایک مداح اہل بیت کو اعزاز اور شرف اور اس کے عزت اور توقیر کرنے کے لیے آپ حضرات کے لیے ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اپنی آنکھوں سے ظہور امام ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائیں. ہم کو ان کے اعوان و انصار و افواج میں داخل و شامل فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، ہمارے مہمان مقرر حجت الاسلام مولانا مطلوب مہدی صاحب قبلہ مخاطب فرما رہے تھے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جلسے میں اب کچھ زیادہ دیر باقی نہیں رہی ہے. علامہ اختر زیدی صاحب قبلہ نے اپنی زندگی کی بہترین 60 سال خدمت اعضائے حسین میں آپ کی نظر کیے ہیں، تو یقیناً آپ حضرات بھی زحمت فرما سکتے ہیں ان کے لیے. ایک اور اعلان یہ ہے کہ اس وقت یہ علامہ اختر زیدی صاحب کی شخصیت کی کشش اور ان سے عقیدت ہے کہ ہمارے شہر کے 2 MLAs، ایک MLC، ایک اخبار کے ایڈیٹر
اور سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین تشریف لائے ہیں اور عقیدت سے مولانا اختر زیدی صاحب کی گلپوشی فرمانا چاہتے ہیں سراخوں پر. میں گزارش کرتا ہوں الحاج ممتاز احمد خان صاحب MLA حلقہ یاقوت پورہ، الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب MLA چار مینار، سید الطاف حیدر رضوی صاحب MLC، جناب عزیز احمد صاحب جوائنٹ ایڈیٹر روزنامہ اعتماد، صاحب سرگرم کارکن ایک بار پھر میں جناب الحاج ممتاز احمد خان صاحب MLA حلقہ یاقوت پورہ، جناب الحاج سید احمد پاشا قادری صاحب MLA حلقہ چار مینار، جناب سید الطاف حیدر صاحب رضوی MLC، جناب عزیز احمد صاحب جوائنٹ ایڈیٹر اس کمیٹی کے صدر جناب علی شہریار صاحب، نواب سید علی شہریار، وہ علامہ کی خدمت پہ پیش کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں علی طاہر عابدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور سپاس نامہ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر حجت الاسلام مولانا سید ضیاء الحسن والحسینی صاحب، آفتاب دکن علامہ سید اختر زیدی صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما معزز علماء و ذاکرین و سامعین حضرات، میں جشن الماس کمیٹی کی جانب سے سپاس نامہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بحضور خدمت آفتاب دکن ذاکر و مداح اہل بیت الحاج علامہ اختر زیدی صاحب قبلہ، بعد از ثنائے خدائے بزرگ و برتر و صلوات و سلام علی رسولہ و آلہ الطیبین و طاہرین علیہم السلام، ہم عرض گزار ہیں. جناب والا، آج مومنین حیدرآباد و شیعان حیدر کرار کے لیے وہ مبارک و مسعود دن آ پہنچا جس کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا، اور ہمارے دل کے تاروں سے وہ عقیدت بھرے جذبات کے نغمے نکلنے کے لیے بےتاب تھے کہ کسی طرح روز و شب کا ابلغ ایام تیز گامی سے آج کے وقت کی منزل مقصود پر پہنچے اور ہم سب جمع ہو کر آپ کی ذات والا صفات کی خدمت میں جناب کے فیوز ذاکری کے 60 سالہ برکات و جمیلہ کا خدمات اعتراف کریں کہ کس طرح تقریباً 3 نسلوں سے مومنین حیدرآباد آفتاب خطابت کے نورانی جلووں سے مستفیض ہوتے آ رہے ہیں. جناب والا نے جو منبر رسول سے حمد، نعت اور مناقب آل محمد کو مسلسل 60 برس تک خطیب مقصد ایمان بن کر نشر کیا ہے، وہ ہم سب کی سماعتوں پر احسان عظیم ہے. ایمان کی من جملہ قدروں میں جہاد باللسان ہی کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو جناب کی ذات گرامی کا شمار ان صاحبان سیف اللسان میں ہوگا جس کی کاٹ نے کسی منکر کو بچ کر جانے نہیں دیا. یہی کیفیت جناب کی ادبی تخلیقات اور شعری سرمایہ کی ہے. بفیض خدائے بیاں آفریں جناب والا اس میدان کے بھی شہسوار ہیں. عزائے حسین، مدح اہل بیت اور محبت علی دراصل ایک مومن کی زندگی کا عین فرض اور مقصود ہے. اس سے جو دلوں میں ایمان اور اخلاق کی روشنی پیدا ہوتی ہے وہ انسان کو بحیثیت ایک فرد
طبقے اور معاشرے کو بحیثیت مجموعی مطمئن اور کامیاب زندگی عطا کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ قوم کو آپ نے یہی راستہ دکھایا۔ جناب والا، یہ توفیق خداوندی ہے کہ مستحکم اعتقاد کے ساتھ اس طور سے ایمان اور اہل ایمان کی زندگی کے نمونے پیش کیے جائیں کہ یہ عارضی خاکدان دنیا ہمیں ویرانے کے بجائے عقبا کا بارونق بازار نظر آنے لگے، اور دنیا کے مایا جال سے نکل کر وہاں کا سامان کر لیں جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اشک عزا کے ہمارے پاس اتنے موتی ہیں کہ ہم اس کے عوض جنت خرید سکتے ہیں۔ یہ آپ کی دین ہے، اور شاید اسی لیے حیدرآباد موتیوں کا شہر کہلاتا ہے۔ جناب والا، ہم تہہ دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ جب قوم کے ذہن کے چمنستانوں میں ایسی ہوائیں چلنے لگیں جو اعتقادات کے گلوں کی خوشبوئیں محدود کرنے لگیں، رسوم عزاداری، شعائر عزا اور علامات غم جو دراصل اہل بیت سے نسبت اور عقیدت کا اظہار ہیں کہ کچھ لوگوں کی نظر میں خار بن کر کھٹکنے لگیں، تو یہ جناب والا ہی کی ذات تھی جس نے اس بد عقیدگی اور گم کردہ راہی کی ہمتیں پست کیں اور حق سر بلند رہا۔ جناب نے زائد از نصف لاکھ مجالس میں ذاکری فرمائی ہے۔ اگر ہر مجلس نصف گھنٹے کی سمجھی جائے تو تقریباً 3 برس تک مسلسل آپ کا بیان شب و روز جاری رہا۔ گویا 60 سال کے عرصہ حیات کا تقریباً 5% حصہ برسر ممبر گزرا۔ یہ حضور کے لیے انتہائی شرف اور اہم ہم مومنین و سامعین کے لیے بے حد ممنونیت کا مقام ہے۔ یہ ایک قابل صد رشک طرز حیات ہے جو یقیناً فیضان ممدوحین ہے، اور انشاءاللہ یہ فیض جاری رہے گا، کیونکہ آپ کے فرزند قویش سب ذاکرین اہل بیت ہیں۔ عالی جناب، ہم سب بارگاہ احدیت میں دربار رسالت اور سرکار اہل بیت کے حضور میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی درازی عمر و اقبال اور وسعت فیضان فضائل محمد و آل محمد کے لیے دست بدعا ہیں، اور اس بزم تہنیت میں جناب کی تشریف آوری کے شکر گزار ہیں اور اسے اپنی عزت افزائی خیال کرتے ہیں۔ تم سلامت رہو 1000 برس۔ اے معبود، تجھے پنجے تنے پاک، چاہردہ معصومین، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے گناہن صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے معبود، جو بھی اس پروگرام کی نشر و اشاعت میں دام درہم سخن قدم مدد فرما رہے ہیں، ان سے اس عبادت کو قبول فرما۔ اس ذکر کے طفیل میں ان کی اموات کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت اور جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار، مشتاقان حج و زیارات کو اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما، آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد سے محروم نہ فرما۔ پروردگار، ماتم داران حسین ابن علی کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین اور مومنات، تمام مسلمین اور مسلمات کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کے روح کے ایصال ثواب کے لیے شاد فرما۔